بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے پوچھا، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی کس کو منتخب فرمایا؟ دین اسلام کو۔ تو تم بدل اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ کس پر جان دینا؟ اسلام کے اوپر۔ کیا تم خود اسی وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اور جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ میرے مرنے کے بعد کسی چیز کی پرستش کرو گے، یعنی کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے باتفاق جواب دیا کہ ان کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم اسی کی پرستش کریں گے جس کے آپ اور آپ کے بزرگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پرست کرتے آئے ہیں۔ یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے، ایک اللہ کے ہم عبادت کریں گے، ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یعنی ٹرینٹی میں نہیں، یہ لوگ باقی مذہب کے لوگ بولتے ہیں ٹرینٹی، تین اللہ ہے، تین نہیں، ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اس طریقے سے ان کے بیٹوں نے جواب دیا۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ ان کا کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہارا کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کے پوچھ بھی تو نہ ہوگی۔ اور یہ یہودی اور نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے۔ دیکھو راہ پر کون ہے؟ اسلام ہے۔ لیکن یہ نصرانی یہ یہودی کہتے ہیں تم بھی یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو راہ پڑ جاؤ گے۔ یہ لوگ غلط راستے پر ہے، پھر ہم کو بھی غلط راستے پر بلا رہے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے دبی ہوئی معنی ہے۔ ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ آپ کہہ دیجیے کہ ہم تو ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ایک اللہ پر اور اس کے حکم پر، یعنی قرآن پر، اور جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ان سب پیغمبر پر، ان تمام کتابوں پر، ان صحفوں پر، ان فرشتوں پر، اللہ کے جنت اور دوزخ پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اے مسلمانوں کہہ دو، اور اس حکم کو بجز پھر بھی جو حضرت موسیٰ اور اس حکم و معجزت پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے ان پروردگار کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اے مسلمانوں کہہ دو اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہے۔ ایک کسی پیغمبر میں ایک اونچا نیچا ہم نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے مطیع ہے، ہم سب کو برابر دیکھیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن ہم کو تعلیم دیتا ہے۔ سو اگر وہ بھی اسی طریقہ سے ایمان لے آئے جس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے، یعنی یہود اور نصرانی لوگ بھی اگر ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی حق پر لگ جائیں گے، اور اگر روگردانی کرے تو وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت ہی میں، تو سمجھ لو کہ تمہارے طرف سے عنقریب ہی نپٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اور تمہارا کام ہے اللہ کا حکم کو ان کے کانوں تک پہنچا دینا۔ ماننا نہیں ماننا ان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ ہم دین کے اس حالت پر ہے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور دوسرے کون ہیں جس کے رنگ دینے کے حالت اللہ تعالیٰ سے خوب تر ہو، اور اس لیے ہم اسی کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کی غلامی اختیار کیے ہیں؟ اللہ کی۔ آپ فرما دیجیے کہ کیا تم لوگ ہم سے اب بھی عزت کیا جاتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا۔ ہم نے صرف حق تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے، یعنی شرک سے ہمیں بچ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تمام قیامت تک کے لیے سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی رحمت میں، اللہ کے فضل میں اپنے زندگی دین اسلام کے اندر گزارے۔
یہ کہہ جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرت یہود اور نصرانی تھے. بتاؤ یہ سب کچھ حضرت یہود اور نصرانی تھے کہ تم جانتے ہو یا اللہ جانتے؟ آگے بولتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہاں پر پیغمبر کا نام لے کے آیا ہے. یہ میں انگلی لگا کے دکھا رہا ہوں, میں آپ کو میرا انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ تم زیادہ مواقب ہو یا حق تعالیٰ, یعنی اللہ جاننے والا ہے, تم جاننے والے. تم کس کو جانتے ہیں؟ تمہارا باپ کو جانتا ہے, تمہارا دادا کو جانتا ہے, اتنا ہی جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیدا ہونے والے تک کا جانتا ہے, کیونکہ ان کے نام اعمال ان کے پاس دفتر میں موجود ہے. اس سے کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال بانٹ دیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا. اس لیے اللہ زیادہ جانتا ہے. یا بولتے اس لیے کہہ دیجیے کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالیٰ. اور ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے. ایک حق بات کو, ایک شہادت ہے وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ شہادت کا اخفا کرے, چرائے, دبائے, چھپائے, ایسے جو اس کو پاس منجانب اللہ پہنچا ہو, اللہ کے طرف سے پہنچنے کے بعد بھی اس بات کو چھپا کے شرک کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے غضب میں آئے گا. اللہ کے غضب میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جہنم ملے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا, اللہ کے حکم کو ماننا. یہ ماننے کے لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ آپ کو علم کو سیکھنا پڑے گا. علم سیکھنا بولا تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا. قرآن کا معنی سمجھنا بولا تو اور بھی دیگر کتابوں کو پڑھنا پڑے گا. تب آپ کو معلوم پڑ جائے کہ دین کیا ہے, دنیا کیا ہے, جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, یہ شرک کیا ہے, ایک اللہ کیا ہے, یہ تم کو نظر آئے گی. اس لیے بولتے ہیں علم والا بے علم والا برابر نہیں, آنکھوں والا اندھا برابر نہیں, جو بہرا کان والا برابر نہیں, دو نہ چھاؤ نہ دھوپ برابر نہیں. یہ جاننے کے لیے تم کو علم کو سیکھنا ہے. علم سیکھنا فرض ہے, عمل کا پر دارمدار ہے. جتنے بھی عمل کرو اللہ کے رحمت سے تم کو جنت ملے گا. یہ بات کو جاننا تھے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے. یہ ان بزرگوں کے ایگزامات تھی جو گزر گئی. ان کا کام ان کا کیا ہوا آوے گا اور تمہارا کام تمہارا کیا ہوا آوے گا, اور تم سے ان کے کیے ہوئے کے پوچھ بھی تو نہ ہوگی. یہاں تک سورہ بقرہ کا 16واں رکوع پورا ہو چکا. یا اللہ ہماری پروردگار عالم یہاں تک کہ قرآن شریف کی تلاوت کے درمیان میں معنی بتانے میں بھی کم زیادہ ہوئی ہوگا تو ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اور بھی علم عطا فرمائے. وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں تک ایک پہلا پارہ بھی پورا ہو گیا. سورہ بقرہ کا 16واں رکوع پورا ہو چکا. آمین.